سنے انک پوڈکاسٹ۔ سنے انک کی پوڈکاسٹ سیریز مسافر کی ڈائری جاری ہے۔ آج پیش ہے 10واں ایپیسوڈ۔ بھارت سے کولمبو، پھر ہانگ کانگ، شنگھائی اور جاپان گھومتے ہوئے مشہور پترکار، لیکھک اور فلم ڈائریکٹر خواجہ احمد عباس کینیڈا کے راستے اب امریکہ میں ہالی ووڈ کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ کسے معلوم تھا کہ 24 سال کا یہ نوجوان ٹھیک 8 سال بعد بھارت کی جانی مانی فلم دھرتی کے لال بنانے کے لیے شہرت حاصل کرے گا۔ بنگال کے اکال پر لکھی کرشن چندر کی کہانی انّداتا کو فلم کے لیے خواجہ احمد عباس اور بجون بھٹاچاریہ نے مل کر لکھا تھا۔ اس کے بعد خواجہ احمد عباس نے کئی فلموں کے لیے کہانیاں لکھیں اور بہت سی فلمیں خود ڈائریکٹ کیں، لیکن اس وقت ذکر ان کے 1938 کے سفر کے دوران ہالی ووڈ کا۔ سنیے مسافر کی ڈائری 10واں ایپیسوڈ۔ پیش کر رہے ہیں پرویز عالم۔ کینیڈا، 31 جولائی۔ آج صبح اٹھتے ہی سب مسافر ڈیک پر آ گئے، کیونکہ رات سے جہاز ساحل کے برابر چل رہا ہے۔ یہ ہے کینیڈا، یہ ہے امریکہ، یہ ہے نئی دنیا۔ کوہرا اب دور ہو گیا، گو سردی بدستور ہے، دور تک ساحل کو دیکھ سکتے ہیں۔ نہایت خوشگوار منظر ہے، سمندر کے کنارے نیچی پہاڑیوں کا سلسلہ چلا گیا ہے جو چیڑ کے درختوں سے لدی ہوئی ہیں۔ کینیڈین مسافر از حد خوش ہیں کہ ان کے وطن کی سرزمین نظر آ رہی ہے۔ شام کو جہاز کے کپتان نے سب مسافروں کو چائے کی دعوت دی، فرسٹ کلاس کے کھانے کے کمرے میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام سفر میں اس جہاز میں ہمیں ہر قسم کا آرام ملا ہے۔ جاپانی فوجیوں کے خلاف میرے جذبات جو بھی ہوں، جاپانی جہازوں کے انتظام کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ رات کو 8 بجے کے قریب جہاز ساحل سے میل بھر ٹھہر گیا تھا۔ یہاں کینیڈا اور امریکن لوگوں کے افسر موٹر کشتیوں میں آئے اور جہاز پر سوار ہو گئے۔ جہاز پھر روانہ ہو گیا۔ ہمارے پاسپورٹوں کی جانچ ہوئی۔ مجھے امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت اس شرط پر ملی کہ میں 3 مہینے سے زیادہ نہ ٹھہروں گا۔ امریکن حکومت نہیں چاہتی کہ دوسرے ملکوں کے لوگ ان کے ملک میں آ کر مستقل طور پر مقیم ہوں اور ان کی قومی دولت میں حصہ بٹائیں۔ وینکوور، 1 اگست۔ دوپہر کے قریب ہم نے وینکوور کی بندرگاہ میں لنگر ڈالا۔ یہ کینیڈا کے مغربی ساحل پر اچھا بڑا شہر ہے۔ کینیڈا والے مسافر سب یہاں اتر گئے۔ نوجوان ہندوستانی تاجر بھی یہاں اتر گیا، کیونکہ وہ پہلے کینیڈا کے تجارتی مقامات کا دورہ کرے گا۔ میں اور امریکن طالب علم دونوں شہر کی سیر کو گئے۔ 13 دن کے بعد زمین پر چلنا عجیب معلوم ہوتا ہے۔ جہاز کے انجنوں کی مستقل آواز کانوں میں اب تک بسی ہوئی ہے اور شہر کی رونق اور بھیڑ اجنبی معلوم ہوتی ہے۔ ڈاک خانے جا کر خط روانہ کیے، کیونکہ اگر یہی خط اگلے دن سیاٹل میں ڈالے جائیں گے تو تگنا خرچ پڑے گا۔ کینیڈا اور ہندوستان دونوں سلطنت برطانیہ میں ہیں اور اس لیے ان کے درمیان ہوائی ڈاک رعایتی نرخوں پر جاتی ہے۔ برطانوی سلطنت میں ہونے کا یہ پہلا اور آخری فائدہ مجھے نظر آیا ہے۔ وینکوور اچھا بارونق شہر ہے۔ آبادی کوئی 2-3 لاکھ ہوگی۔ اس کے آس پاس چیڑ کے جنگلات ہیں اور ان کی لکڑی اسی بندرگاہ سے باہر بھیجی جاتی ہے۔ وینکوور کی خوشحالی اور کاروبار کا دار و مدار ان جنگلات پر ہی ہے۔ شہر میں بہت سے لوگ موٹے جوتے اور گنوارو کپڑے پہنے ہوئے بھی نظر آئے۔ یہ لوگ جنگلوں میں لکڑی چیرنے کا کام کرتے ہیں اور کبھی کبھی شہر کی سیر کرنے آتے ہیں۔ یہاں عام طور سے انگریزی بولی جاتی ہے، مگر کینیڈا کے بعض مشرقی حصوں میں فرانسیسی رائج ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک پہلے فرانسیسیوں کے قبضے میں تھا، جن سے انگریزی فوجوں نے کیوبیک کی تاریخی لڑائی میں جیتا تھا۔ فرانسیسی باشندوں کی اولاد کی زبان اور معاشرت اب بھی ایک حد تک فرانسیسی ہے، اور ان میں اور انگریز نسل کے باشندوں میں اکثر معاملات پر اکثر اختلافات رہتے ہیں۔ پھر بھی کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ کینیڈا خود مختاری کے قابل نہیں ہے۔
سیاٹل 3 اگست۔ وینکوور سے شام کو روانہ ہو کر اگلے دن صبح سویرے ہمارا جہاز اپنی آخری بندرگاہ سیاٹل پہنچ گیا۔ جب آنکھ کھلی تو سامان اتارنے والی مشینوں کی گھرگھراہٹ سنائی تھی۔ ناشتے کے بعد جہاز سے اترے، ابھی اترنے کے لیے زینے پر قدم ہی رکھا تھا کہ ایک اخبار کے رپورٹر سے ملاقات ہوئی۔ پہلا امریکن جس سے امریکہ میں ملا کافی دلچسپ آدمی تھا۔ کوئی 50 برس کی عمر تھی، دبلا پتلا اور کمزور، مگر بلا کا پھرتیلا اور زندہ دل۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں بھی ایک اخبار نویس ہوں تو بڑا خوش ہوا۔ نیچے اتر کر کسٹم کے معائنے میں میری بہت مدد کی۔ یہاں سب مسافروں کا سامان کھول کر ہر چیز کی جانچ کی گئی۔ میرے پاس بھلا کیا تھا جس پر محصول لگتا؟ چند کپڑے، کتابیں، اخبار، ٹائپ رائٹر اور کیمرہ۔ کسٹم کے افسروں نے امریکن اور غیر امریکن کسی کی رعایت نہیں کی۔ ہر چیز نکال کر دیکھی، مگر نہایت تمیز اور خوش اخلاقی سے، بجائے کہ روب داب سے بات کرنے کی۔ وہ سب مسافروں اور اخباروں کے رپورٹروں، فوٹوگرافروں سے نہایت ہی بے تکلفی سے ہنسی مذاق کرتے رہے۔ مجھے ان کا یہ طرز عمل بہت پسند آیا۔ چونکہ دونوں امریکن طالب علم اسی ٹرین سے سفر کر رہے ہیں جس سے میں، اس لیے ہم تینوں ساتھ ہی ساتھ بندرگاہ سے اسٹیشن آئے۔ یہاں سے میں نے اپنے 2 سوٹ کیس بک کرا کر سیدھے نیو یارک روانہ کر دیے اور فقط ایک سوٹ کیس اور ٹائپ رائٹر اپنے ساتھ رہنے دیا تاکہ سفر میں خود اٹھا سکوں۔ امریکہ میں مزدوری مہنگی ہے۔ ریل میں سامان رکھنے کے لیے ہم مال کو کم از کم 25 سینٹ یعنی کہ تقریباً 10 آنے دینا پڑتے ہیں۔ اس لیے میں نے طے کیا ہے کہ میں خود ہی اپنا سامان اٹھاؤں گا۔ امریکن ایکسپریس کمپنی کے دفتر جانے کے لیے پھر شہر گیا، سیاٹل۔ سیاٹل امریکہ کے شہروں میں ایک معمولی شہر ہے، مگر ایک ہندوستانی کے لیے تو یہ بھی کافی شاندار معلوم ہوتا ہے۔ 10-12 منزلوں تک کی عمارتیں، موٹروں کی کثرت، قیمتی سامان سے بھری ہوئی دکانیں۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر ملک ہے، مگر اس سرمایہ داری نظام میں غربت ہر جگہ ہے۔ سیاٹل میں بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بعض دیا سلائی کی ڈبیاں یا جوتوں کے فیتے بیچ کر بھیک مانگ رہے تھے۔ اسٹیشن کے قریب ہی پچھلی جنگ میں زخمی ہوئے 2 سپاہی بیساکھیوں کے سہارے کھڑے زبان حال سے بھیک مانگ رہے تھے۔ مگر میں تو حسن اور جمال کے مرکز ہالی ووڈ جا رہا ہوں، مجھے اپاہج فقیروں سے کیا غرض۔ ہالی ووڈ کے خواب دیکھتا ہوا میں سہ پہر کی ٹرین سے لاس اینجلس کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملک خدا تنگ نیست۔ سیاٹل امریکہ کے شمال مشرق ساحل پر ہے۔ یہاں سے لاس اینجلس تک جو جنوبی مشرقی ساحل پر ہے 40 گھنٹے کا راستہ ہے، جیسے کہ کراچی سے رنگون۔ لاس اینجلس سے میں تمام ملک کو پار کر کے نیو یارک جاؤں گا جو مشرقی ساحل پر ہے۔ یہ راستہ ریل سے 4.5 دن کا ہے، جیسے کہ کولمبو سے کابل۔ اس سے ریاستہائے متحدہ امریکہ یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے رقبے کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ سیاٹل سے روانہ ہوتے وقت میں نے دیکھا کہ ریل کے ہر انجن پر ایک بڑی سی گھنٹی لگی رہتی ہے۔ جب ریل چلتی ہے تو یہ گھنٹی بجتی رہتی ہے۔ یہ اس زمانے کی یادگار ہے جب گایوں اور بھیڑوں کے گلے تمام ملک میں گھوما کرتے تھے اور ان کو ریل کی لائن سے ہٹانے کے لیے اس گھنٹی کی ضرورت ہوتی تھی۔ اب یہ گلے یوں ہی واہی تباہی نہیں کرتے پھرتے، بلکہ ریل کی کھڑکی سے میں نے دیکھا کہ میلوں لمبے چوڑے باڑوں میں رکھے جاتے ہیں جہاں گھوڑے پر سوار رکھوالے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ گلوں کے رکھوالے کاؤ بوائز دنیا بھر میں اپنی بہادری اور شہ سواری کے لیے مشہور ہیں اور ان کے متعلق ہزاروں فلم بنائے گئے ہیں جو ہندوستان کے قصبوں تک میں مقبول ہیں۔ سیاٹل سے لاس اینجلس تک میں نے دیکھا کہ یہ ملک قدرتی دولت سے کس قدر مالا مال ہے۔ چیڑ اور دوسرے درختوں کے جنگل، غلوں کے کھیت، لاکھوں مویشی، معدنیات کی کانیں، پانی سے بجلی پیدا کرنے کے بڑے بڑے کارخانے، غرض کیا نہیں ہیں۔ سینکڑوں میل تک قابل کاشت زمین بیکار پڑی ہوئی ہے، بعض اوقات تو 100 میل تک ایک جھونپڑا بھی نظر نہیں آتا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ 200 سال میں امریکنوں نے اپنے ملک کو صنعتی اور اقتصادی اعتبار سے کہیں پہنچا دیا ہے، مگر اب بھی یہاں کروڑوں کی آبادی کی گنجائش ہے۔ پھر بھی انہوں نے ایسے قانون بنا رکھے ہیں جن کی وجہ سے کوئی غیر ملکی آ کر
یہاں آباد ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچ کر کہ یہ یورپ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں آبادی کی زیادتی کی وجہ سے ہر روز جنگ اور انقلاب کا خدشہ رہتا ہے اور ان کے پاس اپنی زائد آبادی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ سوچ کر کہ لاکھوں یہودی جو جرمنی اور آسٹریا سے نکال دیے گئے ہیں در بدر مارے پھر رہے ہیں، یہ سب سوچ کر امریکن حکومت کی تنگ نظری پر افسوس ہوتا ہے۔ مگر اس میں حکومت کا بھی اتنا قصور نہیں ہے جتنا سرمایہ داری کے نظام کا ہے۔ امریکہ میں اتنا غلہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ آبادی دگنی بھی ہو جائے تب بھی کافی ہو سکتا ہے، لیکن غلے کی تجارت جن سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے وہ غلے کا نرخ گرانے کے بجائے لاکھوں من گیہوں اور مکئی اور کافی ریل کے اور کارخانوں کے انجنوں میں ایندھن کے طور پر جلاتے ہیں تاکہ بازار کا بھاؤ چڑھا رہے۔ کیلیفورنیا کے صوبے میں لاکھوں من پھل پیدا ہوتے ہیں، مالک پیداوار کا کافی حصہ زمین پر پڑا پڑا سڑنے دیتے ہیں، مگر اپنے منافع کی خاطر بھاؤ کم نہیں کرتے۔ غضب خدا کا کہ اس ملک میں جہاں دنیا بھر سے زیادہ سنترے پیدا ہوتے ہیں، ایک سنتری کی قیمت 5 آنا ہے۔ 5 آنا! کوئی تعجب نہیں کہ باوجود قدرت کی فیاضی کے امریکہ جیسے امیر ملک میں ہزاروں آدمی بھوکے مرتے ہیں اور بیکار ہیں۔ حکومت اپنے بیکاروں کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھ کر فیصلہ کر دیتی ہے کہ غیر ملکیوں کا داخلہ بند کر دیا جائے، مگر افلاس اور بیکاری کی جڑ کو نہیں کاٹتی۔ میری 7 بیویاں، ہمارے ریل کے درجے میں جتنے بھی امریکن مرد اور عورت ہیں، سب مجھ سے بہت اخلاق اور تپاک سے پیش آتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ انگریزوں کی نسبت کتنے زیادہ ہنسمکھ و دلچسپ ہیں، بالکل جیسے ہندوستان میں ریل کے مسافر ایک دوسرے سے فوراً گھل مل جاتے ہیں، یہاں بھی اسی طرح بے تکلفی برتتے ہیں۔ مجھے ایک ہندوستانی سمجھ کر سب تعجب سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان میں سے اکثر نے کبھی ہندوستانی کو نہیں دیکھا۔ ایک 8-10 سال کا لڑکا جو میرے قریب ہی بیٹھا ہے بہت تیز ہے، دن بھر سوال پوچھتا ہے۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ ہندوستان سے۔ تم مہاراجہ ہو؟ نہیں۔ پھر کیا تم سوامی ہو؟ نہیں، میں تو اخبار نویس ہوں۔ اچھا، تو تمہارے ملک میں اخبار بھی ہوتے ہیں؟ نہ صرف اخبار بلکہ ہر چیز، ریل، موٹر، تار، ٹیلی فون، ریڈیو۔ کیا تم ہاتھی پر چڑھتے ہو؟ نہیں، ٹرام پر۔ اور تمہاری کتنی بیویاں ہیں؟ ایک بھی نہیں، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ عجیب بات ہے، میں تو سمجھتا تھا کہ 12 برس کی عمر میں سب ہندوستانیوں کی شادی ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ بیویاں ہوتی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس لڑکے سے باتیں کر کے معلوم ہوا کہ ہندوستانیوں کے متعلق دوسرے ملکوں میں کتنی غلط فہمیاں ہیں۔ عام طور سے لوگ ہمیں نیم مہذب اور وحشی سمجھتے ہیں۔ جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہندوستان کے مذاہب اور فلسفے کی قدر کرتے ہیں، وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص ایک مہاراجا یا سوامی ہے۔ کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم انہی کی طرح سے معمولی انسان ہیں، نہ بہت اچھے نہ بہت برے، نہ سب وحشی ہیں نہ سب روحانی پیشوا۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ آخر اس کو ہندوستان کے متعلق یہ سب معلومات کہاں سے حاصل ہوئی ہیں۔ اس نے کہا مدر انڈیا۔ دیوالا سیاٹل سے روانہ ہونے کے اگلے دن میرے امریکن دوست تو اپنے شہر میں اتر گئے۔ یوکوہاما سے یہاں تک سفر کرنے کے بعد ہم لوگ اتنے بے تکلف ہو گئے تھے جیسے سالوں کی دوستی ہو۔ ٹام بالسٹر اور ایلن بوتھ دونوں نوجوان امریکہ کے بہترین نمائندے ہیں اور ان سے میں نے امریکہ کے سیاسی اور معاشرتی مسائل کے متعلق بہت کچھ سیکھا۔ ویسے بھی ان کے ساتھ ہونے سے اب تک میں نے یہ محسوس نہ کیا تھا کہ میں اپنے وطن سے اتنی دور ایک اجنبی ملک میں سفر کر رہا ہوں۔ ان کے اترنے کے بعد چند گھنٹے تک طبیعت گھبرائی، مگر سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے۔ دوسرے ہمدرد مسافروں سے باتوں میں لگ کر وقت دلچسپی سے گزرتا رہا۔ چند ماہ بعد ٹام اور ایلن کے خط سے معلوم کر کے نہایت خوشی ہوئی کہ ان کی شادی ہو گئی ہے۔ دوپہر کو میں کھانے کے درجے ڈائننگ کار میں گیا اور کفایت شعری کے خیال سے فقط ایک کٹلس پر اکتفا کیا۔ بل آیا تو قیمت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ $1 یعنی کہ تقریباً 3 روپے۔ امریکہ اور ہندوستان کے اقتصادی معیار میں اگر یہی نسبت ہے تو میرا بہت جلد دیوالا نکل جائے گا۔ لاس اینجلس 3 اگست۔ آج صبح سے ریل مقابلتاً
آباد علاقے سے گزر رہی ہے، مگر یہ زمین اتنی سرسبز نہیں ہے، بلکہ راجپوتانہ کی طرح سے بنجر اور ریتیلی ہے۔ ریل کی لائن کے کنارے کنارے موٹر کی بہت اچھی سڑک ہے، جس پر ہر 10-15 میل کے فاصلے سے پیٹرول اسٹیشن اور ہوٹل وغیرہ بنے ہوئے ہیں۔ 10 بجے کے قریب ہم لاس اینجلس کے گرد و نواح میں آ گئے۔ اب ریل کے دونوں طرف سنتروں اور نیبو کے باغ ہیں جو میلوں تک چلے گئے ہیں۔ کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے سفید بنگلے بھی نظر آتے ہیں۔ ریل 12 بجے لاس اینجلس کے اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ اسٹیشن سے میں ٹیکسی کر کے یہاں YMCA آ گیا ہوں اور 8ویں منزل پر ایک مختصر سا کمرہ $1 روزانہ پر لے لیا ہے۔ لاس اینجلس امریکہ کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ ہالی ووڈ قریب ہونے سے اس کی اہمیت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ عمارتیں 20 منزل تک کی ہیں۔ تقریباً ہر شخص کے پاس موٹر نظر آتی ہے۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے 3 بڑی عمارتیں نظر آتی ہیں۔ ایک گرجا ہے جس پر بجلی کے الفاظ میں لکھا ہے کرائسٹ سیوز، اور اس کے قریب ہی ایک سنیما ہے جس پر لال اور نیلی روشنی کے الفاظ میں ایک فلم کا اشتہار ہے، اور ان دونوں عمارتوں سے بہت بڑی ایک تیسری عمارت ہے، یہ ایک بینک ہے۔ اقبال مرحوم نے سچ کہا ہے، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات۔ ہالی ووڈ، ہالی ووڈ کا نام کس نے نہیں سنا؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا فلمی مرکز ہے۔ یہاں کے بنائے ہوئے فلم دنیا کے لاکھوں سنیماؤں میں دکھائے جاتے ہیں۔ یہاں دنیا کی حسین ترین عورتیں رہتی ہیں۔ یہاں فلم سٹاروں کو امریکہ کے پریزیڈنٹ اور ہندوستان کے وائسرائے سے زیادہ تنخواہیں ملتی ہیں۔ ہندوستان یا چین، انگلستان یا ڈنمارک، ایران یا آسٹریلیا، ہر ملک میں ہالی ووڈ کے شیدائی مل جائیں گے۔ ہالی ووڈ کیسا ہے، یہی معلوم کرنے تو میں یہاں آیا ہوں، مگر سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہالی ووڈ کیا نہیں ہے۔ ہالی ووڈ ایک شہر نہیں ہے۔ امریکہ کے نقشے میں اس نام کا کوئی قصبہ بھی نہیں ہے، نہ اس نام کا کوئی ڈاک خانہ ہے، نہ ریلوے اسٹیشن۔ اگر لاس اینجلس سے ٹیکسی میں سوار ہو کر ڈرائیور سے کہیں ہالی ووڈ چلو تو وہ آپ کا منہ تکے گا۔ تو پھر ہالی ووڈ کہاں ہے اور کیا ہے؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہالی ووڈ لاس اینجلس شہر کے گرد و نواح میں ہے، مگر پھر بھی یقین کے ساتھ کسی ایک مقام کو یہ نام نہیں دیا جا سکتا۔ آئیے پھر ہالی ووڈ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گو آج اس نام کا کوئی شہر نہیں ہے، مگر اب سے 50 سال پہلے لاس اینجلس سے 5-7 میل پر ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کا نام ہالی ووڈ تھا۔ اسی زمانے میں سنیما کی ایجاد ہوئی تھی۔ امریکہ کے مغربی ساحل پر سال کے 12 مہینے خوشگوار موسم رہتا ہے اور سورج ہمیشہ نکلا رہتا ہے۔ اس زمانے میں فلم ہمیشہ کھلے میدان میں سورج کی روشنی میں بنائے جاتے تھے۔ اسٹوڈیو اور بجلی کے مصنوعی سورج ابھی تک ایجاد نہ ہوئے تھے، اس لیے فلم بنانے والے سب مغربی ساحل پر چلے آئے۔ لاس اینجلس ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور اس کے آس پاس زمین سستی تھی۔ سنیما نے اپنا ڈیرا یہیں ڈال دیا۔ لاس اینجلس کے قریب چند ہزار کی آبادی کا قصبہ ہالی ووڈ تھا۔ اس وقت اس کی اپنی میونسپیلٹی تھی، مگر کوئی 40 سال ہوئے اس میونسپیلٹی کو لاس اینجلس کے ساتھ ملا دیا گیا اور ہالی ووڈ کا نام سرکاری نقشوں پر سے غائب ہو گیا۔ مگر اس عرصے میں فلم بنانے والوں کا یہ مرکز ہالی ووڈ کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، اور اب بھی جب مختلف اسٹوڈیو ایک دوسرے سے 15-15، 20-20 میل کے فاصلے پر واقع ہیں، وہ سب ہالی ووڈ میں ہی واقع سمجھے جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب سے 40 سال پہلے ہالی ووڈ کا قصبہ اپنی آبادی کی مذہبیت کی وجہ سے مشہور تھا۔ پینشن یافتہ سرکاری افسر، شرفا اور چھوٹے چھوٹے سرمایہ دار یہاں آباد تھے۔ سب اتوار کو گرجا جانے والے، عزت اور آبرو کے ٹھیکیدار اور تمام جدتوں کے سخت مخالف۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سنیما کمپنیوں کے ایکٹر اور ایکٹریسیں ان کے قصبے میں آ کر رہنے لگے ہیں تو انہوں نے اس کے خلاف سخت احتجاج کیا، ریزولوشن پاس کیے، سنیما والوں کا حقہ پانی بند کر دیا اور ان کو مکان کرائے پر دینے سے انکار کرتے رہے۔ وہ سنیما کو شیطان کا دھندا سمجھتے تھے۔ ایک بڑے میاں نے اپنے مکان کے پاس کسی کمپنی کے ایکٹروں کو فلم بناتے ہوئے جو دیکھا تو اتنے بگڑے کہ بندوق لا کر فائر کر دیا۔
خیریت ہوئی کہ کوئی مرا نہیں، مگر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہالی ووڈ والے اس زمانے میں سنیما کے کتنے مخالف تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہالی ووڈ کے بنے ہوئے فلم دنیا بھر کے شہروں میں دکھائے جانے لگے تب بھی خود اس شہر میں کوئی سنیما نہ تھا، مگر اقتصادی حالات، مذہبی عقیدوں اور سماجی تعصب سے بھی زیادہ کامیاب ثابت ہوئے۔ 10-15 سال ہی میں سنیما نے ہالی ووڈ کی دنیا بدل دی۔ فلموں کی مقبولیت جوں جوں بڑھتی گئی، ایکٹروں اور ایکٹریسوں کی تنخواہیں بڑھیں اور امیر آدمیوں کے لیے کس گھر کے دروازے بند رہ سکتے ہیں۔ ہالی ووڈ کے باشندوں نے فلم کمپنیوں کے ہاتھوں اپنی زمینیں منہ مانگے داموں پر بیچیں، اپنے مکان بڑی بڑی قیمتوں پر ایکٹروں کو بیچے یا کرائے پر دیے، اور بہت جلد مختصر سا قصبہ ایک خوشحال شہر بن گیا۔ آبادی اتنی بڑھ گئی کہ ایک طرف ہالی ووڈ بڑھتے بڑھتے لاس اینجلس کے شہر سے مل گیا اور دوسری طرف دور تک ریگستان میں اسٹوڈیو اور ریگستان بنتے چلے گئے۔ آج ہالی ووڈ کسی شہر یا قصبہ یا مقام کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ماحول کا نام ہے جس کے ساتھ سینکڑوں رومان انگیز روایات وابستہ ہیں۔ مسافر کی ڈائری۔ ابھی آپ نے خواجہ احمد عباس کے سفر نامے کا 10واں ایپیسوڈ سنا۔ پیش کر رہے تھے پرویز عالم۔ مسافر کی ڈائری 1940 میں پہلی بار دہلی سے پبلش ہوئی۔ خواجہ احمد عباس کی کتاب مسافر کی ڈائری کو اردو کا پہلا ماڈرن سفر نامہ مانا جاتا ہے۔ سننگ کے سبھی پوڈ کاسٹ ایپل، اسپوٹیفائی اور دوسرے بڑے پوڈ کاسٹ نیٹ ورکس پر بھی سنے جا سکتے ہیں۔ یوٹیوب اور سننگ کی ویب سائٹ پر بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے sinning.com۔